دوستوں، جو ساری عمر نہ مل سکا، آج 12 رمضان المبارک ہفتے کے دن نبی پاک کا بتایا ہوا یہ وظیفہ، نبی پاک کا کرا ہوا یہ عمل، اللہ پاک کی یہ لاڈلی تسبیح صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے دیکھیے گا، آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ اللہ پاک آپ کے مقدر کے ستاروں کو چمکا کر رکھ دے گا۔ اللہ والوں، آپ نے صرف اور صرف تسبیح کے 11 دانوں پر یہ عمل کرنا ہے۔ 11ویں دانے پر جب آپ لوگ تسبیح پڑھو گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے نصیب کو کھول دے گا، آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، کروڑوں کا رزق آپ کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا۔ اگر آج آپ لوگ اللہ پاک کی یہ لاڈلی تسبیح صرف ایک بار پڑھ کر اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے، اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور فرما لے گا۔ آج اللہ پاک سے 400 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ پاک کی ذات آپ کو ضرور عطا فرمائے گی۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کی فضیلت اور برکت ہر کوئی جانتا ہے، لیکن رمضان کے 12ویں روزے کا یہ خاص عمل آج جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آج رمضان کے 12ویں روزے صرف ایک بار اللہ پاک کی یہ لاڈلی تسبیح صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے دیکھیے گا۔ اگر رب کریم نے چاہا تو پورے سال کا رزق آپ کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ پریشان حال ہیں، آپ لوگ تنگ دست ہیں، آپ لوگ محتاج ہیں، آپ لوگ اس قدر کے پریشان ہیں کہ آپ لوگوں کا گزارا ہونا بہت مشکل ہے، اللہ والوں، یوں تو یہ تسبیح نبوی تسبیح ہے، اس کے اندر نبوی عمل بھی ہے، کیونکہ اللہ پاک کا جو لاڈلا عمل ہوتا ہے وہ اپنے نبیوں سے ضرور کرواتا ہے، تو یہ اللہ پاک کے نبی کی بھی پڑھی ہوئی تسبیح ہے۔ جو بندہ اس تسبیح کو پڑھے گا، اللہ رب العالمین اس کی ہر دعا کو قبول و منظور فرما لے گا۔ اللہ والوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس تسبیح کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اور ہم لوگوں کی امت کے اندر سنت ابراہیمی بھی زندہ ہے، جیسے کہ عید الاضحیٰ پہ قربانی کرنا، وہ سنت ابراہیمی ہی ہے۔ ہر چیز ہر نبی کی منسوخ ہو گئی ہے، ہر شریعت منسوخ ہو گئی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ابھی تک زندہ ہے۔ اللہ والوں، آج اسی لیے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو جانتے ہوئے یہ خاص وظیفہ، یہ لاڈلی تسبیح آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ والوں، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ پاک کے بڑے جلیل و قدر نبی ہیں، کیونکہ ان کو خلیل اللہ کا خطاب ملا ہے۔ خلیل دوست کو کہتے ہیں، اللہ پاک کے دوست ہیں، اور انہوں نے بھی بڑی آزمائش سے زندگی گزاری ہے۔ تو ہماری زندگیوں میں تو اتنی آزمائش نہیں آتی، لیکن جب بھی وہ آزمائش میں آتے تو وہ اس تسبیح کو پڑھا کرتے، اور اللہ پاک ان کے لیے بہترین آسانیاں فرما دیتا۔ اللہ والوں، جو ساری زندگی آپ لوگوں کی پریشانی میں گزری ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، آپ لوگوں کو ہر سال اپنا دل مارنا پڑتا ہے، کبھی آپ اپنے کپڑے نہیں بناتے، کبھی آپ اپنی بیگم کے کپڑے نہیں بناتے، کبھی آپ اپنی والدہ سے معذرت کر لیتے ہیں کہ میری ماں، میں اس سال آپ کو سوٹ بنا کر نہیں دے سکتا، میرے حالات ابھی ایسے نہیں ہیں۔ اگر آپ لوگ بھی اس طرح سے تکلیف میں زندگی گزار رہے ہیں تو اس خاص وظیفے کو، اس خاص عمل کو، اس نبوی نسخے کو ایک بار پڑھ کر ضرور دیکھنا، کیونکہ یہ جو حدیث ہے، یہ جو وظیفہ میں آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ کلمات پڑھے ہیں۔ اللہ والوں، یہ نبوی نسخے جو ہوتے ہیں، جو نبوی اعمال ہوتے ہیں، ان کی خاصیت بہت زیادہ ہے، ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور جب آپ لوگ ان عمل کو رمضان المبارک کے مہینے میں کریں گے، 12ویں روزے کو کریں گے، یقین کریں آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کی زندگی سے تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ اگر آج کوئی بندہ اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ اللہ پاک مجھے ایک نئی زندگی کی آغاز کرنے کا موقع دے اور میرے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اور ایسی زندگی کا اللہ پاک آغاز کرے جس زندگی میں نہ تو پریشانی ہو، نہ تو تنگ دستی ہو، نہ ہی اللہ پاک کی نافرمانی ہو،
تو پھر آج کے دن اس خاص تسبیح کو بالخصوص پڑھ کے دیکھ لیے گا۔ اللہ والوں، یہ نبی کے اعمال ہیں، یہ نبوی نسخہ ہے جو میں آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں۔ یہ کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے پاس سے بنا کر پیش کر دیا۔ اللہ والوں، آپ کے لیے جب بھی کوئی وظیفہ لے کر آتا ہوں، مستند لے کر آتا ہوں، ایسا عمل لے کر آتا ہوں جو عمل لازمی آپ کو فائدہ پہنچائے، آپ کو فائدہ پہنچائے، آپ کے لیے آسانی کرے، کیونکہ ہماری جو اصل ہمارا مقصد ہے وہ انسانیت کی خدمت کرنا ہے، دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی جتنی بھی خدمت کی جائے اتنا کم ہے، کیونکہ اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ اگر تم میرے راستے میں چلو گے تو تمہاری پریشانیاں میں اپنے سر لے لوں گا، اور تم لوگ جب حق کے راستے سے انحراف کرو گے تو پھر میں تمہیں تبدیل کر دوں گا، تمہاری جگہ کسی اور کو دے دوں گا، اور تم لوگ پھر غفلت کے اندھیروں میں کھو جاؤ گے۔ تو اسی لیے ہمارا مفاد بھی ہے، کیونکہ ہمارے معاملات اللہ پاک حل فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ کے لیے ہم چھانٹ چھانٹ کے وظیفے لے کر آتے ہیں، ایسے وظائف لے کر آتے ہیں جو کہ آزمودہ ہو، جو کہ اکابرین کے کرے ہوئے ہوں، یا تو نبوی اعمال ہو یا تو قرآنی وظیفے ہوں، تاکہ آپ لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں، جو تنگ دستیاں ہیں، وہ ختم ہو سکے۔ اللہ والوں، ہر دوسرے گھر کا یہی مسئلہ ہے، مہینہ ختم نہیں ہوتا اور پیسے ختم ہو جاتے ہیں، اخراجات بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں اور تنخواہیں بڑھنے کا نام نہیں لے رہی، مہنگائی اپنے عروج پر جا رہی ہے اور تنخواہیں بڑھنے کا نام نہیں لے رہی۔ اللہ والوں، ایسے میں کیا کریں؟ اللہ پاک کی ذات سے ہی مدد مانگیں گے کہ میرے مولا تھوڑے میں برکت ڈال دے تاکہ ہم لوگوں کے لیے آسانی ہو سکے۔ تو اسی لیے آج آپ کی خدمت میں ایک نبوی نسخہ لے کر آیا ہوں، نبوی وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ یہ نبیوں نے کرا ہے عمل۔ اللہ والوں، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ، رحمت کا عشرہ ختم ہو چکا ہے اور بخشش کا عشرہ لگ چکا ہے۔ اللہ والوں، کتنا مبارک و بابرکت مہینہ ہے کہ جس کو اللہ پاک نے 3 عشروں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ بخشش کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ تو دوستوں، پہلا عشرہ یعنی رحمت کا عشرہ تو ختم ہو چکا، اور ابھی بھی میری کچھ ایسی بہنیں، مائیں، بزرگ، بیٹیاں ایسی ہیں جنہوں نے اس رحمت کے عشرے کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا۔ دوستوں، اب یہ ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے، یعنی بخشش کا عشرہ لگ چکا ہے۔ جو اپنی بخشش کروانا چاہتا ہے اس مہینے میں، اس عشرے میں، تو بتائے گئے طریقے سے آج 12 رمضان المبارک ہفتے کے دن کا یہ وظیفہ کر کے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بخشش ہو جائے گی۔ اللہ والوں، آج ہر کوئی پریشان ہے مہنگائی کی وجہ سے، گھر میں اخراجات پورے ہوتے نہیں، بچوں کی فیسیں ادا نہیں ہوتی، لیکن رب کی رحمتیں ابھی بھی موجود ہیں، رب کی برکتیں ابھی بھی موجود ہیں۔ آج ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی لاچاری سے، مجبوری سے، پریشانی سے نجات چاہتے ہیں، اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتے ہیں، اپنے گھر میں ہر طرح کی ناکامیابی سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، تو 12 رمضان المبارک ہفتے کے دن کا یہ خاص وظیفہ کیجئے گا۔ اللہ والوں، رمضان کا مہینہ اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی برکت کے ساتھ، اپنی عظمت کے ساتھ موجود ہے۔ یہ مہینہ جب آتا ہے اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، بہاریں لاتا ہے، خزانوں کی برسات لاتا ہے۔ رمضان کے پورے مہینے میں پورا دن، پوری رات رحمتیں، برکتیں چھم چھم بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں، اور جو ان راتوں میں، ان دنوں میں جھولی پھیلا کر بیٹھ جاتا ہے، رب کریم کو راضی کر لیتا ہے، اپنی ہر حاجت کو پورا کرا لیتا ہے۔ اور جو بندہ رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارتا ہے، پھر وہ پورا سال در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے تانے سنتا ہے، جعلی پیروں فقیروں کو ہدیہ دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں، پورا سال نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، پورا سال ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ وہ لوگ جو نوکری کے لیے پریشان ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کر لیں، بڑی بڑی محنت و مشقت کے باوجود
नौकरी मिलने का नाम नहीं ले रही, चलता कारोबार बंद हो चुका है, दुकान पर ग्राहक आना बंद हो गए हैं। तो आज रमजानुल मुबारक की 12 तारीख है, 12 रमजानुल मुबारक है, 12वां रोजा है, हफ्ते का दिन है, दूसरा हफ्ता है। आपने इस अमल, इस वजीफे को मेरे बताए गए तरीके से जरूर कर लेना है। अल्लाह वालों, ये नबवी अमल है, ये नबवी वजीफा है। जो शख्स भी इस वजीफे को एक बार कर लेता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए आसानियां बेशुमार की फरमा देता है। आज अगर आप लोग उरूज चाहते हैं, आज आप लोग तरक्की चाहते हैं, अगर आज आप लोग अपनी बंद तिजोरियों को भरना चाहते हैं, तो फिर इस अमल को, इस वजीफे को बिलखुसूस मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं। अल्लाह वालों, अगर आप लोग दुकान पर बैठकर इस वजीफे को पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह आपकी दुकानों पर ग्राहकों का रश लग जाएगा। अगर आप बंद कारोबार में तरक्की, उरूज, कामयाबी चाहते हैं, तो फिर आप लोग इस अमल, इस वजीफे को अपने कारोबार की जगह पर बैठकर भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह वालों, ये वो वजीफा है, ये वो राज है कि जो हर कोई नहीं बताता, हर बंदा इस राज को नहीं बताएगा, क्योंकि ये वजीफा सीने का वजीफा है। ये वजीफा सीने ब सीना चलते हुए आता है। ये अकाबिरीन को बताया हुआ अमल है। जिस तरह से नबी पाक की एक बड़ी मुबारक हदीस है, जो सही बुखारी की हदीस है, जिसके अंदर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया कि मैंने नबी पाक से इल्म के 2 बर्तन ले लिए, एक बर्तन मैंने सब में उलट दिया, और अगर मैं दूसरा बर्तन आप में जाहिर कर दूं तो फिर आप लोग मेरा नरखरा काट दोगे। यानी कि वो जो दूसरा इल्म था वो बातिनी इल्म था, वो कल्ब का इल्म था, वो इल्म था जो मौला अली शेर खुदा को अल्लाह पाक की तरफ से और नबी पाक की तरफ से अता किया गया। क्योंकि नबी पाक ने जो मौला अली को इल्म अता करा है, और वो हदीस से मालूम होता है कि अना मदीनतुल इल्म अलियन बाबुआ, यानी कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। यानी कि वो बातनी का इल्म है, वो इल्म है जो इल्म गैब पर मबनी है, जो वो इल्म है जो हम लोग मुवक्किलों के जरिए हम लोग दूसरों को शिफा देते हैं, जो आमिलीन भी इन अमल को करते हैं। जिस तरह से एक यूट्यूब पे बहुत बड़ा फितना चल रहा है, जिसे आप लोग शुफ वाली सरकार के नाम से जानते हैं, वो कितना बड़ा फितना है, जो आमिलों के नाम पर और पीरी फकीरी के नाम पर लूट रहा है लाचार लोगों को, बेबस लोगों को, और किस तरह से उनका जिस्मी इस्तेहसाल भी कर रहा है। अल अमान अल हफीज वाली बात है, क्योंकि हम तक तो वो रिपोर्ट्स भी पहुंचती हैं कि आपको क्या बताऊं। अल्लाह वालों, दिल दुखता है कि लोग एक तो बीमार परेशान हाल उसके पास जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पे कि ये अल्लाह पाक का दोस्त है, ये अल्लाह पाक का वली है, और वो क्या लूट मार मचाई हुई है। और पाकिस्तान वाला मुल्क तो ऐसा लग रहा बेगैरत बन चुका है कि किसी चीज का उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा, ना कोई गवर्नमेंट कार्रवाई कर रही है। एक इकरारुल हसन बस बोले जा रहा है, उसके अकेले बोलने से क्या होगा जब तक गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई स्टे ऑर्डर नहीं लेगी। अल्लाह वालों, ऐसे लोगों को अल्लाह पाक बेड़ा गर्क करे। रमजानुल मुबारक में 12वां आज रोजा है, मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूं, अल्लाह पाक ऐसे लोगों को जलील कर दे, रुसवा कर दे, तबाह बर्बाद कर दे, जो पीरी फकीरी के नाम पर लोगों को लूटते हैं, और बेड़ा गर्क करे अल्लाह पाक उनका, जो दीन इस्लाम का नाम लेके अपनी झोलियां भरते हैं। अल्लाह वालों, आज का जो अमल है, आज का जो वजीफा है, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आए आज के इस खास अमल की तरफ चलते हैं, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अमल की तरफ जाने से पहले आज 12 रमजानुल मुबारक है, हफ्ते का दिन है। खुसूसी दुआ करता हूं, जो लोग दुआ में शामिल होना चाहते हैं मैं दुआ करूंगा, आपने आमीन जरूर कहना है। ए मेरे मालिक मौला, ए मेरे मालिक करीम, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का सदका, आज तुझे तेरे प्यारे हबीब का सदका हम सब की हर नेक जायज हाजात को पूरा फरमा दे। आज तेरे दर पर फकीर बनकर, भिखारी बनकर, मंगता बनकर बैठे हैं, झोली फैलाकर, झोली फसार कर बैठे हैं। मेरे मौला, आज हम सब की मोहताजगी को दूर फरमा दे।
میرے مولا ہمیں مخلوق کی محتاجگی سے بے نیاز فرما دے، میرے مولا ہمیشہ اپنا محتاج رکھ، میرے مولا ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس کام سے تو راضی ہوتا ہے، میرے مولا جو بے اولاد ہیں کشادہ ان کو اولاد عطا فرما، نرینہ اولاد عطا فرما، جو لوگ تنگ دست ہیں میرے مولا ان پر اپنی خاص نظر کرم فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو کشادہ روزگار اور ان کو حلال ذرائع اور وافر مقدار میں رزق عطا فرما، میرے مولا ہماری زندگی کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں صرف تیری ایک کن کی محتاج ہے، میرے مولا تو کن فرما دے، ہماری تمام کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی، میرے مولا تجھے واسطہ ہے اس پیارے مہینے کا، یہ دوسرے عشرے کا، ماہ رمضان المبارک کا تجھے واسطہ ہے، اس کی برکتوں کا واسطہ ہے، میرے مولا ہماری تمام نیک جائز دعاؤں کو قبول و منظور فرما دے، میرے مولا جو ایک فتنہ بہت عروج پر ہے جسے حق خطیب کے نام سے ہم سب جانتے ہیں، میرے مولا اس فتنے کا تو بیڑا غرق فرما دے، اس کی میرے مولا اس کو نیست و نابود فرما دے، اس کی جو یہ اس نے کافروں والا ایک لبادہ اوڑا ہوا ہے جو پیری فقیری کے نام پر لوگوں کو لوٹ رہا ہے، میرے مولا اس کو تباہ کر دے، اس کو برباد کر دے، میرے مولا بالخصوص فلسطین کے لیے دعا کریں، میرے مولا فلسطین کے لیے تو بہترین مدد کا انتظام فرما دے، اب بہت میرے مولا شہادتیں ہو گئیں، اب تو راضی ہو جا، میرے مولا اپنی مدد جاری فرما دے، کیونکہ تو نے مدد جاری فرما دی پھر کون ہے جو ہمارے مقابلے میں آ سکتا ہے، ہمیں غفلت کی نیند سے اٹھا دے، میرے مولا جب ہم لوگ اس نیند سے جاگ جائیں گے کفار کی ایسی تیسی پھیر دیں گے، میرے مولا جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ پائے حق میں بہتر ہو، اپنے فضل کے صدقے طفیل ہماری جھولیوں میں ڈال دے، ہماری قسمت میں لکھ دے، آمین آمین آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین کے ساتھ اپنا پورا نام ضرور لکھیے گا، پتہ نہیں کسی ایک کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے، ہم سب کی تمام نیک جائز حاجتیں پوری ہو جائیں۔ آج کا عمل کیا ہے؟ 12 رمضان المبارک ہفتے کا دن، پورا دن پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، صرف اور صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ، بہت سی میری مائیں بہنیں بزرگ ویڈیو کو اسکپ اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہی ہوں، لیکن اب وظیفے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے لاپرواہی میں وظیفے کا کوئی خاص حصہ کاٹ دیا اور آپ لوگ کوئی خاص حصہ نہ دیکھ پائے، کوئی خاص عمل چھوٹ گیا تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ یہ عمل میرے بتانے میں وقت لگے گا، لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف اور صرف 1 یا 2 منٹ کا وقت لگے گا۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، آج ماہ رمضان المبارک کا 12واں روزہ ہے، یہ موقع ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا رمضان انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ نہ ہو کہ پورا سال پچھتاوا مقدر ہو جائے کہ کاش 12 رمضان المبارک کا یہ وظیفہ پڑا ہوتا تو آج میری بھی حاجات پوری ہو جاتی۔ اللہ والوں، باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے، اور حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا۔ آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، خانہ کعبہ میں بیٹھے ہیں، یا پھر روضہ رسول پر بیٹھ کر یہ عمل، یہ وظیفہ روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، تڑپتے ہوئے کر رہے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ جس ناممکن حاجت کو لے کر بیٹھیں گے، اللہ پاک آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما دے گا، ہر ناممکن حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ کرنا ہے، وہ یا حیو یا قیوم کا عمل ہے۔ اللہ والوں، یہ 2 وہ نام ہیں، یہ 2 وہ اللہ پاک کی صفات ہیں،
یا حی اور یا قیوم کی کہ میرا رب ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اللہ والوں، یا حی یا قیوم کو کوئی شخص اگر 12 رمضان المبارک ہفتے کے دن پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے شمار کی آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا پھر ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف آپ لوگوں نے 41 بار 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جب یا حی یا قیوم کو آپ لوگ 41 بار پڑھ لیں آرام آرام سے، اپنے مقصد کی، خاص مقصد کی نیت کرتے ہوئے آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے مقصد کی نیت نہیں کرتے، صرف وظیفے کی تعداد کو پورا کرتے ہیں۔ وظیفے کی تعداد کو پورا کرنا ہے، لیکن مقصد کی نیت ساتھ کرتے ہوئے آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں آپ کا مقصد ہو، اور روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جب آپ لوگ پہلے یا حی یا قیوم کو پڑھ لیں، 41 بار پڑھ لیں، اس کے بعد فوراً سے آپ لوگوں نے جو دوسرا عمل کرنا ہے وہ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے کرنا ہے۔ آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم اجرنی من النار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، جو چیز آپ چاہتے ہیں، اللہم اجرنی من النار پڑھنا، تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ لوگ استغفر اللہ صرف اتنا بھی پڑھیں گے تو وہ بھی کافی ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کا آپ لوگوں نے تصور کرنا ہے، اور آپ لوگوں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو صرف اور صرف ہاتھ کی انگلیوں پر 71 ٹائمز 71 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، 71 سے 72 نہ ہو نہ 70 ہو، 71 بار ہی پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد، اپنی خاص حاجت کی نیت کرتے ہوئے ہی آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھیں گے۔ اللہ والوں، جب بھی آپ لوگ پڑھ رہے ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہے ہوں، استغفر اللہ پڑھ رہے ہوں، یا کچھ بھی پڑھ رہے ہوں، آپ لوگ روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اپنی آنکھوں کو نم کرتے ہوئے آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو کریں گے۔ جب آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے وہ نبیوں کا وظیفہ ہے، وہ نبیوں کا عمل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب آگ میں ڈالے جا رہا تھا، جب نارے نمرود میں ڈالا جا رہا تھا، تو آپ اس وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ رہے تھے۔ اللہ والوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ ایسا عمل ہے، یہ ایسا وظیفہ ہے، یہ ایسی قرآنی آیات ہے، یہ ایسی قرآنی پکار ہے، یہ ایسی قرآنی دعا ہے کہ جو بندہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے بہترین آسانیاں اور بندوبست فرما دیتا ہے، بشرط ہے آپ لوگ اپنے مقصد کی نیت کریں، اور آپ لوگوں کو یہ تسبیح کے بارے میں پتا ہو کہ یہ تسبیح اللہ پاک کی لاڈلی کیوں ہے، کیونکہ اللہ پاک کے دوست کی تسبیح ہے۔ اللہ پاک کے دوست نے پڑھی تھی جب نارے نمرود میں ڈالا جا رہا تھا، اتنی بڑی آزمائش تھی ہمارے اوپر۔ اگر آزمائش آئے گی تو کیا آئے گی؟ کوئی ہمیں کام سے نکال دے گا، ہمارا گھر ٹوٹ جائے گا، کوئی ہمارا حصہ کھا لے گا، کوئی ہمارے پیسے لے کے بھاگ جائے گا۔ یہ کوئی آزمائش ہے؟ یہ کوئی آزمائش نہیں۔ آزمائش تو یہ تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آ رہی تھی۔ پورا ملک مخالف ہو کر آپ کو آگ میں ڈال رہا تھا، آپ کو آگ میں پھینک رہا تھا، اور آپ کا توکل وہ تھا کہ میرا رب مجھے بچائے گا۔ جبریل امین سدرۃ المنتہا سے زمین پر حاضر ہوئے، کئی بار ہوئے، اور کہا ابراہیم آپ حکم کریں، ہم ابھی ہوا چلا دیں گے، یہ آگ بجھ جائے گی۔ آپ ابھی دعا کریں، ہم آسمان سے بارش برسا دیں گے۔ وہ بار بار ہر فرشتے کو یہ بات کہتے رہے کہ تو خود آیا ہے یا اللہ نے بھیجا ہے۔ ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنی مرضی سے آیا ہوں، اللہ پاک نے مجھے نہیں بھیجا۔ ہم تمہاری اس حالت کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ہم سے یہ رہا نہیں جا رہا کہ تمہیں نارے نمرود میں پھینکا جانا ہے، اور تم اللہ پاک کے خلیل ہو، تم اللہ پاک کے محبوب ہو، تم دعا کرو گے، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی، تم ابھی دعا کرو، ہم آسمان سے بارش برسا دیں گے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ہر فرشتے سے کہا کہ تم بتاؤ، کیا اللہ پاک کو نہیں پتا کہ اس کے خلیل کا کیا حال ہے، کہ اس کا خلیل کس حالت میں ہے؟ کیا اللہ پاک نہیں جانتا؟ ہر فرشتہ یہ کہتا بے شک اللہ پاک سب جانتا ہے۔ کہہ رہا بس اگر رب جانتا ہے اور رب اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا خلیل جلے آگ میں،
تو آج یہ دنیا بھی دیکھے گی، یہ سورج بھی دیکھے گا، یہ چاند بھی دیکھے گا، یہ آسمان کے سارے فرشتے دیکھیں گے، سارے جنات دیکھیں گے، شیطان بھی دیکھے گا کہ اس کا خلیل جلے گا، کیونکہ میرے رب کی یہی آرزو ہے تو میرے رب کی آرزو پوری ہوگی۔ اللہ والوں، یہ نبیوں کا وظیفہ ہے، یہ نبیوں کا عمل ہے کہ نبی نے کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے رب کی ذات پاک ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ والوں، ایک وہ منشا تھی، ایک یہ منشا تھی جو واقعہ کربلا ہوا تھا، امام حسین کو شہید کیا گیا تھا، وہاں پر بھی آپ صبر کے پیکر بنے رہے۔ دنیا جانتی ہے، ہر مورخین نے اپنے قلم سے یہ بات لکھی ہے کہ اگر امام حسین یہ ارشاد فرما دیتے کہ جنگ کی صف بندی کرو اور جنگ کریں گے، تو یقین کرے کفار کا لشکر جو 9 لاکھ کا تھا، اس 9 لاکھ کے لیے تو حضرت عباس اکیلے کافی تھے۔ لیکن اللہ والوں، بات یہ تھی کہ رب کی منشا یہ تھی کہ شہادت آپ کو ملنی ہے، آپ کو شہادت اختیار کرنی ہے تاکہ امت محمدی کو بخشا جا سکے۔ کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے یہ دعا کری تھی کہ میرا رب، میرا مہر یہ ہے کہ تو پوری امت کو بخشے گا، یہ میرا مہر ہے، اور اللہ پاک نے ان کا یہ مہر قبول کرا تھا، کیونکہ مولا علی اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو نکاح ہوا تھا وہ آسمانوں میں ہوا تھا۔ اللہ والوں، اتنے بڑے احسانات نبی پاک نے ہم پر کرے، اتنے بڑے بڑے احسانات اللہ پاک نے توفیق دی تو نبیوں نے کرے، تو انہوں نے کرے، اہل بیت نے کرے، توفیق میرے رب کی طرف سے تھی۔ لیکن اللہ والوں، ہمیں ان سب کو ماننا ہے جس کو اللہ پاک منواتا ہے، ہمیں صحابہ کرام کو بھی ماننا ہے، ہمیں اپنے نبی کو بھی ماننا ہے، اہل بیت کو بھی ماننا ہے، ہم ہر اس بندے کو مانیں گے جس کو اللہ پاک منوائیں گے۔ تو اللہ والوں، آج کے دن آپ لوگوں نے یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، آہو زاری کرتے ہوئے 101 بار پڑھنا ہے۔ جو بندہ روتے ہوئے پڑھ لیتا ہے، کیونکہ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی آنکھیں نم ہو جائے، آپ کی روح تڑپ جائے، آپ کی روح لرز جائے کہ اللہ پاک نے احسانات کتنے کرے، ہمارے اوپر احسانات کن کنوں نے کرے، کون کون ہمارے لیے رویا ہے، کن کنوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں، یہ بتانا مقصود تھا۔ انشاءاللہ جس بندے نے بھی اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیا، یقیناً وہ کامیاب ہو جائے گا، اس وظیفے کو کرے گا، اللہ پاک اس کی بخشش بھی فرما دے گا، اس کی جو قسمت کے بند تالے وہ بھی کھول دے گا، اللہ پاک اس کو آزمائشوں سے بھی بچا لے گا، اور اللہ پاک اس کی قسمت کو چمکا کے بھی رکھ دے گا، اور غیروں کی محتاجگی سے بھی بچ جائے گا۔ اللہ پاک اس کے کاروبار کو بھی سلامت رکھے گا اور اس کے لیے بہترین رزق کا بندوبست بھی فرمائے گا۔ میرا یہ ایمان ہے۔ اللہ والوں، 101 بار پڑھنے کے بعد آپ لوگ دوبارہ سے درود پاک پڑھ لیں، عمل آپ کا مکمل ہو گیا۔ ہاتھ اٹھا کے جو دعا کریں گے، جتنی دعا کریں گے، انشاءاللہ ہر ایک بات قبول ہوگی۔ اللہ پاک ہر بات کو قبول فرمائے گا، ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ پاک کی یہ شان ہے کہ اللہ پاک اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ وہ تو شیطان نے بھی کہی تھی دعا کہ میرے مولا، مجھے تو میں نے عبادت کری ہے اس کا صلہ عطا کر، مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے۔ اللہ پاک نے اس کی دعا قبول کر لی تھی۔ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم نبی پاک کے امتی ہیں، سچے امتی ہیں۔ ہم تو روزے کی حالت میں دعا کریں گے، 12 رمضان المبارک کو دعا کریں گے، بخشش کے عشرے میں دعا کریں گے، اللہ پاک کو منائیں گے۔ انشاءاللہ آج ہر بندہ اپنے رب کو راضی کرے گا، آج ہر بندہ اللہ پاک کو راضی کرے گا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا۔ اللہ پاک کی ساری تعریفیں بیان میرے رب کے لیے ہیں، تمام تعریفیں میرے اللہ کے لیے ہیں، سارے اچھے اچھے نام میرے رب کے ہیں۔ 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔